حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میرے والد نے مجھے کہتے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا اور اس کی نعمتوں، لذتوں اور فلاں فلاں چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، اس کی زنجیروں سے، اس کے طوقوں سے اور فلاں فلاں بلاؤں سے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، ان قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دعاؤں میں مبالغہ اور حد سے تجاوز کریں گے، لہٰذا تم بچو کہ کہیں تم بھی ان میں سے نہ ہو جاؤ۔ جب تمہیں جنت ملے گی تو اس کی ساری نعمتیں خود ہی مل جائیں گی، اور اگر تم جہنم سے بچا لیے گئے تو اس کی تمام بلاؤں سے خود بخود بچا لیے جاؤ گے۔ صحابی رسول فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے سنا۔ اس نے نہ تو اللہ کی بزرگی بیان کی اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نماز بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے جلد بازی سے کام لیا، پھر اسے بلایا یا اس سے یا کسی اور سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نماز بھیجے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ امیر المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ دعائیں پسند فرماتے، اور جو دعا جامعہ نہ ہوتی اسے چھوڑ دیتے۔ جامعہ دعائیں یعنی جن کے الفاظ مختصر اور معنی زیادہ ہوں، یا جو دنیا اور آخرت کی دونوں بھلائیوں کی جامعہ ہو، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وغیرہ دعائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس طرح دعا نہ مانگے، اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، بلکہ جزم کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح سے دعا مانگتے دیکھا، اپنی دونوں ہتھیلیاں سیدھی کر کے بھی اور ان کی پشت اوپر کر کے بھی، یعنی عام حالات میں ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ چہرہ کی طرف اور استقاء میں اندرونی حصہ زمین کی طرف اور پشت چہرہ کی طرف کر کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مانگنا یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے بالمقابل یا ان کے قریب اٹھاؤ، اور استغفار یہ ہے کہ تم صرف ایک انگلی سے اشارہ کرو، اور عاجزی سے دعا مانگنا یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھ پوری طرح پھیلا دو۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔